آج ہم جس ٹاپک سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے سائنسی ترقی اور فقہا کا کردار۔ سائنس کہاں پہ ہے اور فقہا کہاں پہ کھڑے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس آخری صدی میں سائنس نے ہر فیلڈ میں بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ جس میدان میں دیکھیں، وہ انسان جو کبھی پیدل اور کبھی حیوانوں پہ سفر کرتا تھا، وہ آج ہوائی جہاز کا سفر کر رہا ہے۔ علاج جو ہاتھ سے بنے ہوئے آلات سے ہوا کرتا تھا، وہ علاج آج الٹرا ساؤنڈ مشینیں اور بلڈ ٹیسٹ لیبارٹری وغیرہ کے ذریعے سے معین ہو رہا ہے۔ بیماری کی تشخیص میں جدید آلات ہیں۔ کھانے پینے کے حوالے سے دیکھیں تو یہاں تک نوبت جا پہنچی ہے کہ مصنوعی گوشت بنایا جا رہا ہے، چاول بنائے جا رہے ہیں، انڈے تیار کیے جا رہے ہیں۔ ایک دوسرے سے رابطے کے لیے اور اپنے بات کو پہنچانے کے لیے الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، الغرض ہر فیلڈ میں بے حد ترقی ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ انسانی نسل کو چلانے اور اس کی بقا کے لیے بھی نئے نئے طریقے ایجاد کیے گئے ہیں۔ ان میں مثلاً ایک طریقہ جو ہے وہ بیبی ٹیوب کا طریقہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ فقہا اس ترقی کے ساتھ کہاں پہ ہیں؟ ان کے ساتھ ساتھ، اس ترقی کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ان کے احکام بتا رہے ہیں، یا سائنس آگے نکل چکی ہے اور فقہا پیچھے رہ گئے ہیں؟ دیکھیں، میں پہلے اس کا اجمالی جواب دوں گا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ سائنسی ترقی آگے نکل جائے اور فقہا پیچھے رہ جائیں، جبکہ یہ فقہا اپنے احکام اس قرآن مجید سے لیتے ہیں جو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کی کتاب ہے، اس سنت سے لیتے ہیں جو سنت اس نبی نے قائم کی ہے جو خاتم النبیین ہے، جس کے بعد اور نبی نے نہیں آنا ہے۔ تو اللہ نے جس اسلام کو قیامت تک رہنے والے انسان کے لیے ضابطۂ حیات بنا کر بھیجا ہے، تو کس طرح پر ممکن ہے کہ اس اسلام میں اس ترقی کے زمانے کے ساتھ چلنے کے لیے کوئی قواعد اور ضوابط نہ ہوں؟ تو لہٰذا اجمالاً یہ معلوم ہونا چاہیے یہ بات کہ اسلام میں ہر چیز کا حل موجود ہے۔ اسی لیے کبھی فقیہ نے نہیں کہا کہ میں جدید دور کے جو پیش آنے والے مسائل ہیں، ترقی سے ریلیٹڈ جو احکام ہیں، میں انہیں نہیں جانتا ہوں۔ لیکن یہاں پر دو طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ ان بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ ساتھ ان کے احکام کو بیان کرنا، دوسرا سائنس نے جو نئے نئے آلات ایجاد کیے ہیں ان کے اوپر اعتماد کرنا، کسی چیز کے ثابت کرنے کے لیے یا اس کی نفی کرنے کے لیے۔ تو جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے کہ کیا فقہا نے ہر نئے مسئلے کا حل دیا ہے، حکم شرعی بتایا ہے، تو یہ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگرامز میں تفصیل سے اس پہ گفتگو کریں گے۔ ابھی فعلاً ہم آتے ہیں اس دوسرے امر کی طرف کہ جو سائنسی نئے نئے آلات ایجاد ہوئے ہیں چیزوں کو کشف کرنے کے لیے، کیا ان پر فقہا اعتماد کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو اس کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں تو بعض موارد میں علماء اور فقہا ان پہ اعتماد کرتے ہیں، لیکن بعض دوسرے موارد میں ان آلات کے ذریعے اگر کوئی چیز کشف ہوئی ہے تو اس پہ اعتماد نہیں کرتے۔ مثلا جن موارد میں اعتماد کیا جاتا ہے ان موارد میں سے ایک الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ ہے۔ اب اگر ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے، اس کی وائف جو ہے وہ حامل ہے، اگر الٹرا ساؤنڈ رپورٹ میں اس کے پیٹ میں 2 بچے ہیں تو 2 بچوں کی میراث علیحدہ کی جائے گی، جبکہ جب الٹرا ساؤنڈ نہیں تھی تو عام طور پر
یہی سمجھا جاتا تھا کہ ایک بچہ ہے اور ایک بچے کے لیے میراث علیحدہ کی جاتی تھی۔ اسی طرح اگر پتہ چل جائے کہ یہ مثلا جو ہے وہ نر ہے تو اس کے مطابق میراث رکھی جائے گی، اگر مادہ ہے تو اس کے مطابق میراث جو ہے وہ محفوظ کر لی جائے گی۔ اسی طرح مثلا اعتماد کرتے ہیں فقہا جب ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے سے جو ہے وہ کشف ہو جائے کہ مثلا یہ بچہ فلاں مرد کا ہے، چونکہ یہ اب یقین اور قطع کا موجب بن رہا ہے تو اس پر بھی اعتماد کیا جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام کے کئی ایک موارد میں ہم دیکھتے ہیں کہ فقہا ان آلات کے ذریعے سے جو چیز کشف ہوئی ہے، معلوم ہوئی ہے، ثابت ہوئی ہے، اس پر اعتماد کرتے ہیں، لیکن کچھ دوسرے موارد میں ان آلات کی معلومات پر، اخبار پر اعتماد نہیں کرتے۔ مثلا ان میں سے ایک مورد چاند کو ثابت کرنے کا مورد ہے کہ اگر عام آنکھ سے چاند نظر نہیں آیا لیکن ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے چاند دیکھا گیا ہے تو پہلی کا چاند ثابت ہو جائے گا یا نہیں۔ بہت تھوڑے ایسے فقہا ہیں جو کہتے ہیں کہ کافی ہے، لیکن بہت سارے فقہا اس پر اعتماد نہیں کرتے۔ تو کیا یہ اس لیے ہے کہ یہ فقہا سائنس سے پیچھے رہ گئے ہیں، زمانے سے پیچھے ہیں، یا اس لیے ہے کہ ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے اگر نظر آ رہا ہے تو اس کو نظر آنا نہیں کہا جاتا کہ ہم نے تو نہیں دیکھا ہے اس لیے، اور روایات میں کہا گیا ہے کہ چاند دیکھو تو عید کرو، مثلا اس پہ دیکھنا صادق نہیں آتا؟ ممکن ہے کوئی ابتدائی طالب علم اس طرح سے سوچے کہ شاید اس پر یا دیکھنا صادق نہیں آتا یا فقہا کو علم نہیں ہے۔ جیسے کہ میں بعض صحافیوں کو اور تجزیہ نگاروں کو سن رہا تھا، وہ بلکہ ایک سیاسی بھی اس طرح سے بات کر رہا تھا کہ دنیا چاند پہ پہنچ چکی ہے اور فقہا کو ابھی تک جو ہے علماء کو ٹیلیسکوپ کا پتہ نہیں ہے اور اس کے ذریعے سے چاند ثابت ہو سکتا ہے۔ حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، چونکہ جن فقہا نے ٹیلیسکوپ کو کافی نہیں سمجھا وہ زمانے سے پیچھے نہیں ہیں، ان میں سے کئی ایسے ہیں جو زمانے سے آگے ہیں، زمانہ ان کے پیچھے ہے۔ مثال دوں، مثلا امام راحل سید خمینی رحمۃ اللہ علیہ، کون کہہ سکتا ہے کہ یہ آدمی زمانے کو نہیں سمجھتا تھا؟ ان کا فتویٰ تھا کہ ٹیلیسکوپ کافی نہیں ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ آغا سستانی اس زمانے میں کے حالات کو نہیں جانتے ہیں، جبکہ ہر آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر فیلڈ کے ماہرین آ رہے ہیں ان سے مشورہ لینے، اقتصادی ماہرین، قانون دان، سیاسی لوگ، اور ہر بندہ ان کے ذہانت، ان کے عقل، ان کے تجربہ کی تعریف کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وجہ نہیں ہے کہ یہ لوگ زمانے سے پیچھے۔ اور بھی بہت سارے فقہا، میں نے عرض کیا ہے کہ موجودہ جو ہمارے فقہا ہیں جن کی تقلید کی جاتی ہے، سید خامنائی حافظہ اللہ کے علاوہ تمام کے تمام فقہا ٹیلیسکوپ کو کافی نہیں سمجھتے ہیں، اور نہ ہی یہ وجہ ہے کہ اس پر دیکھنا صادق نہیں آتا۔ اگر ایک صحافی یا ایک تجزیہ نگار یا اس کو پتہ ہے کہ اس پر دیکھنا صادق آتا ہے تو فقہا کو اس سے زیادہ علم ہے کہ ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے دیکھنا بھی دیکھنا ہے۔ وجہ یہ نہیں ہے، وجہ کچھ اور ہے، اور یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ کس کے اندر کتنی فقاہت ہے اور کتنا وہ گہرائی تک مطالعے میں جا سکتا ہے۔ یہ بحثیں حوزات کے ساتھ خاص بحثیں ہیں، عام بندے کے لیے ان کا سمجھنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ میں کوشش کروں گا تھوڑا سا اس کو آسان کروں۔ کس جگہ پہ فقہا سائنسی آلات پر اعتماد کرتے ہیں اور کس جگہ پہ نہیں کرتے؟ جہاں بھی دلیل شرعی میں گنجائش ہوتی ہے موضوع کو جدید آلات کے ذریعے سے ثابت کرنے پر حکم لاگو ہو سکتا ہے تو وہاں کرتے ہیں۔ دلیل شرعی میں ایک حکم ہوتا ہے، ایک موضوع ہوتا ہے۔ اگر شارع مقدس نے، پروردگار نے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو موضوع دیا ہے وہ تنگ ہے، تو فقیہ یہاں مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کو وہ نئے
آلات کے ذریعے سے اگر کسی چیز کو ثابت کیا گیا ہے تو اس پر فٹ نہیں کر سکتا ہے. لیکن اگر موضوع میں وسعت ہے تو جہاں جہاں تک وسعت ہے فقیہ کے پاس امکان ہے کہ وہ ثابت کرتا جائے. اسی وجہ سے مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ ڈی این اے ٹیسٹ پر اعتماد کرتے ہیں کہ اگر ڈی این اے ٹیسٹ نے رپورٹ دی ہے کہ یہ بچہ فلاں مرد کے نطفہ سے، حالانکہ ظاہر وہ خاتون کسی اور مرد کی بیوی ہے، تو اعتماد کرتے ہیں چونکہ یقین اور قطع کا موجب ہے، چونکہ اصل جو اولاد ہے وہ اس مرد کی ہوتی ہے جس کا نطفہ ہوتا ہے. شریعت اس سے منع نہیں کرتی ہے. لیکن اسی ڈی این اے ٹیسٹ کی رپورٹ میں اس خاتون پر حد جاری کرنے کی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ حد جاری کرنے کا موضوع صرف یہ نہیں ہے کہ وہ بچہ کسی اور کا نطفہ ہو، نہ، وہاں یہ ہے کہ اس خاتون کو برائی کرتے ہوئے 4 مردوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، 4 عادل قسم کے مرد. تو وہ چیز یہاں موجود نہیں ہے، تو فقیہ بے بس ہے. یہاں پھر وہ حد جو اسلام نے معین کی ہے، مثلا اس کو 100 کوڑا مارنا یا سنگسار کرنا، وہ جاری نہیں کر سکتا. پھر حاکم شرع جو ہے وہ معین کرے گا اپنی طرف سے کہ یہاں کون سی سزا وہ دے سکتا ہے. اسی طرح مثلا ان آلات کی رپورٹ پر جو ہے وہ اعتماد کیا جا سکتا ہے جب وہ کسی آدمی کے کسی غلط کام کی حرکت کی خبر دے رہا ہے. اسی لیے فقہا نے کہا ہے کہ کسی آدمی کی جس طرح سے مثلا اس کے چوری باتوں کو سننا اور تجسس کرنا حرام ہے، اسی طرح اگر کوئی آلہ فٹ کر کے اس کی نقل و حرکت کو دیکھتا ہے، کسی اس کے غلط کام کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ بھی تجسس میں آئے گا اور حرام ہے. چونکہ اگرچہ اس وقت تجسس اسی طرح سے ہوتا تھا کہ چوری مثلا دیکھنا یا سننا، لیکن آج کل اگر کوئی آلہ فٹ کرتا ہے بغیر بتائے، جس کے ذریعے سے اس کی کلام ریکارڈ ہوتی ہے یا اس کی کسی غلط حرکت کو نوٹ کرتا ہے، تو یہ بھی تجسس میں آ جائے گا، لہٰذا یہ بھی حرام ہے. لیکن بعض دوسرے موارد میں ہم دیکھتے ہیں کہ آلات کے رپورٹ پر جو ہے وہ اطلاع پر اعتماد نہیں کیا جاتا. مثال کے طور پر اگر ایک آدمی کو پسینہ آ رہا ہے، اب ظاہر میں پسینہ ہے، لیکن اگر خوردبین سے دیکھا جائے تو اس کے اندر خون کے مثلا کوئی چھوٹے سے معمولی ذرات نظر آئیں گے، کوئی فقیہ بھی نہیں کہے گا کہ یہ پسینہ نجس ہے. اگر ظاہر میں وہ پانی کی طرح ہے عام نگاہ سے، تو وہ پسینے والا حکم رکھتا ہے. اسی طرح مثلا آلات کے ذریعے سے معلوم ہو جائے کہ آج زلزلہ آیا ہے یا آج جو ہے وہ چاند گرہن ہوا ہے، لیکن انسان نے محسوس نہیں کیا ہے، نہ زلزلے کو محسوس کیا ہے اور نہ مثلا چاند گرہن کو اپنی آدھی آنکھوں سے دیکھا ہے تو چاند گرہن بھی نظر نہیں آیا ہے، تو یہاں بھی فقہا کہتے ہیں کہ نماز آیات واجب نہیں ہے. بلکہ وہ فقہا کہ جو ٹیلیسکوپ سے چاند دیکھنے کو کافی سمجھتے ہیں کہ ٹیلیسکوپ سے چاند نظر آ جائے تو عید ہو جائے گی، انہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں آ کر وہ بھی کہتے ہیں کہ نماز آیات واجب نہیں ہے. جب تک آپ نے خود زلزلے کو محسوس نہیں کیا، جب تک آپ نے خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے کہ چاند گرہن ہے، صرف آلات کی خبر دینے سے آپ جو ہے وہ آپ پر نماز آیات واجب نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ ہر جگہ آلات کی رپورٹ پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. اب ہم آتے ہیں اپنے اس مورد میں کہ چاند کی پہلی ثابت کرنے میں کیوں ٹیلیسکوپ کی جو ہے وہ اطلاع کافی نہیں ہے، ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے دیکھنا کافی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، کہ اے میرے حبیب وہ تجھ سے اہلہ کے بارے میں پوچھتے ہیں. اہلہ ہلال کی جمع ہے. ظاہر یہ ہے کہ وہ یہ نہیں پوچھ رہے تھے کہ ہلال کہاں پہ ہے، وہ پوچھ رہے تھے ہلال کا سبب کہ یہ ہلال کیوں ہوتا ہے.
یعنی فلسفہ پوچھ رہے تھے کہ یہ کیوں کبھی ہلال ہوتا ہے پھر جو ہے وہ بڑھنے لگتا ہے، پہلی دوسری تیسری تک ہلال کہا جاتا ہے، پھر اس پر قمر کا اطلاق ہوتا ہے، چاند کا۔ تو جواب کیا ملا؟ جواب یہ ملا قل ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے اوقات معین کرنے کا ذریعہ ہے، والحج، اور حج کا وقت معین کرنے کے لیے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس نے اس چاند کو خلق کیا ہے اور ایسا نظام بنایا ہے کہ کبھی یہ ہلال ہوتا ہے اور کبھی یہ قمر بنتا ہے، وہ خود کیا بیان فرما رہا ہے اس کا فلسفہ کہ یہ لوگوں کے لیے وقت معین کرنے کا ذریعہ ہے۔ اب کون سا ہلال جو ہے وہ لوگوں کے وقت معین کرنے کا ذریعہ ہے؟ یقیناً وہی ہلال ہے جو عام لوگوں کو نظر آتا ہے۔ جس دور میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، بدوی اور صحرائی لوگ اپنے اپنے علاقوں میں دیکھتے تھے کہ آج چاند کی پہلی ہے، آج دوسری کا چاند ہے، آج 14ویں کا چاند ہے۔ وہ پورا مہینہ اپنے اوقات معین کرتے تھے اسی چاند کے ذریعے سے۔ تو ہلال وہ ہلال ہے، اس کو تب ہلال کہیں گے کہ آج پہلی کا چاند ہے جب وہ لوگوں کے لیے وقت معین کرنے کا ذریعہ بن سکے۔ لیکن اگر ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے ہم کہتے ہیں کہ دیکھا جائے تو ثابت ہو جائے گا، یہ تو پھر صرف اس کے لیے وقت معین کرنے کا ذریعہ ہے جو ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے دیکھتا ہے۔ ٹیلیسکوپ اس دور میں تو تھا ہی نہیں، آج بھی ہر کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو یہاں جو ہے فقیہ کی فقاہت کام کرتی ہے۔ کہا کہ اس آیت سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہلال تب ثابت ہوگا جب وہ اس قابل ہو کہ عام لوگ دیکھ سکیں، ان کے لیے وقت معین کرنے کا ذریعہ بن سکے۔ اسی وجہ سے روایات میں آیا ہے کہ اگر ایک جگہ پہ ایک دو عادل گواہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، جبکہ اسی طرح کے دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں، انہیں نظر نہیں آیا، تو روایات میں ہے کہ ایسی گواہی نہ لی جائے، کیونکہ اگر ایک نے دیکھا ہے تو 10 دیکھیں گے یا 100 دیکھیں گے، اور 100 دیکھیں تو 1000 دیکھے گا۔ مطلب ہے کہ وہ چاند قابل اعتبار ہے کہ جسے عام لوگ دیکھ سکیں۔ ایک دو کی گواہی اس لیے کافی نہیں ہے اگر دوسرے لوگوں کو نظر نہیں آیا ہے تو۔ یہ ایک وجہ ہے۔ دوسری وجہ جو ایک عام آدمی کے لیے انتہائی قابل فہم ہے، وہ یہ ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عید کیا کرتے تھے یا ماہ رمضان کو ثابت کیا کرتے تھے، تو وہ وہاں مدینہ میں یا مکہ میں جو عام لوگوں کو نظر آتا تھا، یعنی اپنے علم غیبی یا علم امامت یا علم نبوت سے چاند کو ثابت نہیں کیا کرتے تھے۔ اگرچہ وہ جاننا چاہتے تو ہر وقت ان کو علم ہو سکتا تھا کہ چاند کہاں ہے، لیکن جس چاند کے مطابق وہ عید کرتے تھے یا روزہ رکھتے تھے، وہ وہی چاند جو مکہ کے افق پر یا مدینہ کے افق پر نظر آیا کرتا تھا۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ ٹیلیسکوپ کے ذریعے بھی چاند ثابت ہو سکتا ہے، تو اس کی بات سے یہ لازم آئے گا کہ اعاذ باللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دفعہ جو ہے وہ عید کے دن روزہ رکھتے تھے، چونکہ وہ تو ظاہری چاند پہ اعتماد کرتے۔ اگر ٹیلیسکوپ ہوتا، اس کے ذریعے سے لوگ دیکھتے، تو ممکن ہے اس دن عید ہوتی۔ اسی طرح ماہ رمضان کا روزہ، پہلا روزہ وہ رکھتے تھے جب وہ ظاہری افق پر نظر آتا تھا چاند، تو پہلا روزہ رکھتے، جبکہ اگر ٹیلیسکوپ ہوتا تو شاید ایک دن پہلے ثابت ہو جاتا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا یہ بھی ایک دلیل بناتے ہیں فقہا کہ ٹیلیسکوپ معیار نہیں ہے، ورنہ اس سے لازم آتا ہے کہ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ سبب ہے کہ ٹیلیسکوپ کو کافی نہیں سمجھتے، لہٰذا ہر جگہ پر فقہا دلیل شرعی میں جو موضوع آیا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ نہ یہ وجہ ہے کہ مثلا وہ زمانے سے پیچھے رہ گئے ہیں، نہ ہی یہ وجہ ہے کہ ان کو آلات کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس پر دیکھنا صادق نہیں آتا، بلکہ اختلاف یہ ہے کہ موضوع کیا ہے، چاند ثابت کیسے ہوتا ہے، یعنی ہم نے روزہ رکھنا ہے یا ہم نے عید کرنی ہے، اس کا موضوع کیا ہے۔ کچھ فقہا نے سمجھا کہ اس کا موضوع وہ چاند ہے کہ جو چاند عام لوگ بھی دیکھ سکیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹیلیسکوپ کافی نہیں ہے، دوربین کافی نہیں ہے۔ کچھ نے کہا کہ نہیں، اس کا موضوع ہے کہ چاند دیکھ لو، جیسے بھی دیکھ لو،
چاہے ٹیلیسکوپ کے ذریعے دیکھ لو. اس نے کہا میں نے ادلہ شرعیہ سے یہ سمجھا ہے. کچھ ایسے بھی اب علماء پائے جاتے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں، اگرچہ کم ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ موضوع اصلا دیکھنا نہیں ہے، موضوع ہے کہ چاند کی ولادت ہو جائے. اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ماہرین فلکیات نے خبر دے دی ہے کہ چاند کی ولادت ہو چکی ہے، حتیٰ ٹیلیسکوپ سے نظر نہ آئے تو تب بھی ہم عید کر سکتے ہیں. اگرچہ ان میں ابھی اس سطح کے مراجع نہیں ہیں جن کی تقلید ہو، لیکن ان سے نچلی سطح پہ ہیں ایسے علماء جو یہ بات کر رہے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہر مورد میں دیکھنا یہ ہوتا ہے فقیہ نے کہ موضوع جس پر شریعت نے حکم کو لاگو کیا ہے اس موضوع میں کتنی وسعت ہے. کہیں پر آلات کے ذریعے سے ثابت کرے تو بھی حکم اس کو شامل ہو رہا ہے، لیکن کہیں پر فقیہ مجبور ہے، اس کو دلیل شرعی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اس میں مزید وسعت دے سکے. والحمدللہ رب العالمین.